Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Islamic Pulses. Today we are going to study a new topic that is from Quranic text and the topic is Surah Al-An'am. सूरत अल इनाम में हमने देखना है कि इसका जो है ना वो शान नज़ूल, इसका इंट्रोडक्शन शॉर्टली देखेंगे और उसके बाद जो है ना वो हम इसका एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. इंट्रोडक्शन ऑफ सूरह अल-अनाम. This is the sixth chapter of Quran having 165 verses and the surah also reports the story of the Hazrat Ibrahim who calls others to stop worshipping celestial bodies and turn towards Allah. Number of verses 165 and the ruku it has 20 and the classification this is Makkan surah. So are the explanation and translation of this surah. آج جو ہم نے اس کی پڑھنی ہے جو آیات پڑھنی ہے وہ 3 آیات ہیں 152 to 154. اس میں بیسیکلی جو ہے احکامات کی ڈسکشن کی گئی ہے تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ورس نمبر 152 اللہ says وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يُبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. And don't even draw near to the property of the orphan in his minority, expect in the best manner and give full measures and weight with justice. We don't burden anyone beyond his capacity. When you speak, be just even though it concern and skinnier of skin, and fulfill the covenant of Allah. This is what he has enjoined upon you so that you may take heed. یتیم کے مال کے پاس بالکل بھی نہیں جانا ہے مگر اس طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں, بالغ ہو جائیں, جوان ہو جائیں. ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے مگر اس کی طاقت کے مطابق. اور پھر یہ کہ کوئی بھی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو, رشتہ دار ہی ہو, خدا کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کو خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو. ان سیکنڈ ورس اللہ تعالیٰ سے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. This is may why that which is straight, follow it then and don't follow other paths lest they scatter you from his path. This is what he has enjoined upon you. تم نے اسی پر چلنا ہے اور رستوں پر نہ چلنا, ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے. اور ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو. In 154 verse Allah Ta'ala says ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. He gave them. In 154 verse Allah Ta'ala says ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Then he gave to Moses the book, completing the benediction of Allah upon the one who acts righteously, spelling out everything clearly, a guidance and a mercy, so that they may believe in their meeting with their Lord. ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو ایک کتاب دی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دی, اور اس میں سے ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پروردگار کے جب سامنے حاضر ہونے کا جو ہے وہ یقین کر لیں. اب یہ جو 3 آیات ہیں 152 to 154 اس میں جو بیسیکلی احکامات ڈسکس کیے گئے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں 152 ورس. اب 152 ورس میں ہم دیکھتے ہیں 152 جو آیت ہے اس میں جو ہے نا کچھ باتیں ڈسکس کی گئی ہیں جیسے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ کہ ڈونٹ ایون ٹرا نیئر ٹو دا پراپرٹی آف آرفن ان ہز minority respect in the best manner کہ جو یتیم کا مال ہے اس کے ہم نے قریب بھی نہیں جانا ہے. اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی بول دیا ہے کہ ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرنی ہے. ساتھ میں جو ہے وہ یہ بھی بتا دیا کہ جو فرائض کی جو ادائیگی ہے, جو بات کرنی ہے, جو کسی ناانصافی نہیں کرنی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کو جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزارنی ہے. بیسیکلی جو ہی آیت کا نزول ہوا تھا مختلف آیات میں جیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ سورۃ نساء ہے یا باقی آیات ہے جیسے انہوں نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ کہ ان کے مالوں کو مت کھاؤ. اب اس سے کیا مراد ہے ڈونٹ ایٹ دیئر, اب ان کے مال کھانے یعنی کہ ان کے مال کے قریب بھی نہیں جانا, ان کے مال کو بھی نہیں کھانا ہے. اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا کہ یتیموں کے مال کو فضول ہر چیز سے بالکل بھی نہیں اڑانا ہے.
اب یہاں پر جو ہے وہ مختلف جب آیات کا نزول ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹائم پیریڈ میں جو یتیموں کے متولی تھے، وہ جو متولی اس کو کہتے ہیں جو ان کے گارجین ہوتے ہیں، جو ان کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، وہ اپنی یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے اور ان کا جو ہے نا وہ کھانا علیحدہ کرنے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھر خرچہ آتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے متعلق یہ والے احکامات جو ہے جو میں نے آپ کو صورت نساء کی آیت بتائی ہے کہ ان کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اور ساتھ میں یتیموں کے مال کو فضول خرچی میں بھی نہیں اڑانا، اور ویسے بھی ان کے مال کو نہیں کھانا. اب صحابہ کرام جو ہے نا اچھے خاصے پریشان ہو گئے تھے کہ اب ہم کیا کریں گے، کیسے مینیج کریں گے. تو انہوں نے ان کا کھانا علیحدہ کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ سورۃ البقرہ میں جو ہے نا اس کی وضاحت فرمائی تھی، منتحات لصوف افواہہم، کہ اگر تم انہیں کھانے وغیرہ میں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی کہ اس کے بعد اس چیز کی پرمیشن دے دی ہے. اور اس کے بعد یہاں پر سیکنڈ پوائنٹ کو ڈسکس کیا حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جو ہیں وہ میچیور ہو جاتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اب یہاں اس سے جو مراد ہے بالغ کا ہونا وہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو عقل بھی ہو کہ وہ اپنے جو ہے نا وہ مال و اسباب کی جو ہے نا وہ کیئر کر سکے. سیکنڈ جو پوائنٹ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ باقاعدہ بولا گیا ہے کہ ماپ تول میں کمی کا نہ کرنا. ٹھیک ہے. گیو فل میئرس اینڈ ویٹ وتھ جسٹس، ان کے ناپ تول میں جو ہے وہ پوری جو ہے جو اس کا حق ہے اس کے مطابق ادا کا کرنا. اب یہاں پر ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ایک موقع پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تاجروں سے خطاب فرمایا تھا کہ تاجروں کے جو ہے گروہ، تم لوگ جو ہے وہ پہلی جو دو چیزوں کے جو ہے نا تم لوگ والی بنائے گئے ہو، لیڈر بنائے گئے ہو، مالک بنائے گئے ہو. تو یہ تمہارا دور ہے، مگر یاد رکھو کہ ماپ تول میں خرابی کی وجہ سے پہلی جو امتیں تھیں وہ تباہ ہو گئی تھی، لہٰذا تم اس معاملے میں خرابی نہ کرنا، بلکہ ماپ تول میں کمی کرنا قطعاً حرام ہے. یعنی کہ ہم جو بیلنس نہیں رکھتے ہیں، کوئی چیز زیادہ دے دی، کچھ چیز کم دے دی، یعنی کہ جو انہوں نے جس مقدار میں مانگا اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر دی، تو اس حوالے سے بولا گیا کہ یہ چیز حرام ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ جب کوئی چیز تول کر دو تو تول میں بڑھا دو، اس طرح پیمائش میں کمی کی جائے، کچھ زیادہ ہی دے دیا کرو. یعنی کہ کمی نہیں کرنی بلکہ اس میں تھوڑی سی زیادتی کرنی تاکہ تمہاری طرف کسی کا حق نہ رہ جائے. کی گئی ہے وہ ہے جو تیسری ڈسکشن اس میں کی گئی ہے when you speak be just even though it concerned a near of kin and fulfill the covenant of Allah. یعنی کہ جو فرائض کی ادائیگی ہے، جو تم نے بات کہنی ہے وہ حق بات کہنی ہے، اس میں کسی کی فیورزم نہیں کرنا ہے. تو اس حوالے سے ایک حدیث ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ انسان رعایا ہے اور اس کے بعد اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آپ کے جو ڈیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن جو ہے وہ جو آپ نے فرائض انجام دینے ہیں اس کے حوالے سے جو جواب دہی ہوگی اس حوالے سے بولا گیا ہے کہ بے شک وہ تمہارا رشتہ دار ہے، بے شک وہ تمہارا رشتہ دار ہے، بہت زیادہ کلوز ریلیشن ہے تمہارا، تو اس صورت میں بھی تم نے اس کو پریفر نہیں کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو 3 آیات ہیں اس میں یہ بھی ڈسکشن کی گئی ہے. دوسری، اللہ تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ دکھایا ہوا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، دوسرے رستوں پر نہیں چلنا ہے، کیونکہ اگر ہم اس سے مراد کیا ہوگا، حلال اور حرام رستہ. اگر ہم حلال کو چھوڑ کر، حرام نیکی کو چھوڑ کر، بدی اور اچھائی کو چھوڑ کر برائی والے راستے پر چلیں گے اس کا ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ نقصان ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ کا جو سب سے نچلا درجہ ہے اس میں پھینک دیں گے، اور نقصان جو ہے نا وہ انسان کا ہی صورت میں ہوگا. In 154 verse اللہ تعالیٰ says then we gave the Moses the book. اب یہاں پر جو کتاب دینے کا جو ہے وہ اس سے مراد کیا ہوگی کہ جو نعمت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب کی شکل میں جو ہے وہ دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پر نعمت پوری کر دی ہے، باقاعدہ ایک شریعت دی تھی، اور انہوں نے بہت کوشش کی دن رات کافی زیادہ، اور لوگوں کو آگاہ بھی کیا. اب یہاں پر جو ہے وہ ایک کلیئر کٹ ڈسکشن بتا دی گئی ہے، اور اس سے مراد جو ہے نا وہ ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے. قرآن مجید کے حوالے سے ڈسکشن کی گئی ہے کہ تورات میں ہدایت اور رحمت موجود ہے. اب ہدایت یا رہنم جس کا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ محتاج ہے، اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر رہنمائی عطا فرما. اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے اس چیز کا انکار کیا، اور پھر باقاعدہ جن لوگوں کو نے انکار کیا اور بے راہ رو ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے
ان پر جو ہے نا وہ عذاب کا نزول فرمایا. یہ آج ہم نے 3 ورزز جو پڑھی ہیں انشاءاللہ بینیفیشیل ہوں گی آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ سورہ اور نیکسٹ جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکشن ہم کریں گے, لیکچر ہوگا اس پہ. ریکویسٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے نا یہ لیکچر کیسا لگا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. انشاءاللہ وی ول میٹ ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.